تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ انسانوں کو مریخ پر آباد کرنا، نیورو چپ کے ذریعے انسانی دماغ کو کنٹرول کرنا اور سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کا تیز ترین انٹرنیٹ مہیا کرنا، یہ تمام آئیڈیاز اس شخص کے ہیں جس کا نام ایلون مسک ہے۔ آج کی داستان میں ہم آپ کو ایلون مسک کے بارے میں بتائیں گے۔ داستان آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل داستان میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ناظرین، ایلون مسک دنیا کے امیر ترین اور قیمتی ترین افراد میں سے ایک ہے، جس کی شہرت کی وجہ اس کی دولت نہیں بلکہ اس کی نت نئی ایجادات ہیں جو انسانوں کو آسانیاں فراہم کر رہی ہیں۔ ایلون مسک 28 جون 1971 کو ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوئے۔ 9 برس کی عمر میں ان کے والدین ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے اور ایلون نے اپنے والد کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ ناظرین، ایلون بچپن ہی سے نہایت ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ مطالعے کا شوق بھی رکھتا تھا۔ اس کے شوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ 10 برس کی عمر تک پہنچا تو اپنے گھر اور لائبریری میں موجود تقریباً تمام کتابیں پڑھ چکا تھا۔ جب ایلون مسک سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے مختلف شعبوں میں جن کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں، ان میں کامیاب کمپنیاں کیسے بنائیں، حالانکہ آپ کا کوئی تعلیمی بیک گراؤنڈ بھی بہت اچھا نہیں ہے، تو ایلون مسک نے ایک بہت زبردست جواب دیا، دیٹ آئی ریڈ، اس لیے کیونکہ میں پڑھتا ہوں۔ ایلون مسک کی بائیوگرافی پر لکھی جانے والی کتاب میں ایک تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس تصویر میں ایلون مسک اپنے گھر والوں کے ساتھ چھٹیاں منانے گئے ہوئے ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خاندان کے یہ تمام افراد چھٹیوں پر بیٹھے ہوئے بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ ایلون مسک کی عمر جب 10 سال ہوئی تو اسے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی ہونے لگی تھی اور 12 سال کی عمر میں اس نے مینولز کی مدد سے کمپیوٹر پروگرامنگ بھی سیکھ لی تھی۔ ایلون مسک نے اسی کی مدد سے ایک ویڈیو گیم کی کوڈنگ کی اور اسے ایک کمپنی کو $500 میں فروخت کر دیا۔ ایلون مسک 1989 یعنی 1989 میں تعلیم کے حصول کے لیے کینیڈا چلا گیا، جہاں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مختلف کام بھی کرتا رہا۔ سن 1992 یعنی 1992 میں ایلون مسک مزید تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا، جہاں اس نے پینسلوینیا کے واٹن اسکول سے فزکس اور اکنامکس میں گریجویشن کی اور اس کے بعد کیلیفورنیا کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں PhD میں داخلہ لے لیا۔ یہ وہ وقت ہے جب انٹرنیٹ نیا ایجاد ہوا تھا۔ ایلون مسک اس نئی ایجاد سے متاثر تھا، لہٰذا اس نے یونیورسٹی کو خیر بات کہا اور اپنی انٹرنیٹ کمپنی بنانے کا ارادہ کر لیا۔ سن 1995 میں ایلون مسک نے اپنے بھائی اور اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک کمرہ کرائے پر لیا اور اسی کمرے میں اپنی کمپنی کا آغاز کر دیا، جس کا نام Zip2 رکھا۔ اس کمپنی کا مقصد لوگوں کو سہولت فراہم کرنا تھا کہ وہ اپنی نزدیک ترین پیزا شاپ کو تلاش کر سکیں اور اس تک پہنچنے کے راستے کا بھی پتہ لگا سکیں۔ ایلون مسک کہتا ہے کہ وہ اسی کمرے میں صوفے پر سو جایا کرتا تھا اور ان دنوں وہ دن کے 22 گھنٹے بھی کام کیا کرتا تھا۔ ایلون مسک کے مطابق دن کے وقت اس کی ویب سائٹ دستیاب ہوتی تھی، جبکہ رات کو وہ کوڈنگ کیا کرتا تھا اور ویب سائٹ آف لائن ہوتی تھی۔ صرف 4 سال کے کم عرصے میں یہ کمپنی $30 کروڑ 70 لاکھ میں فروخت ہو گئی۔ سن 1999 میں ایلون مسک نے اس رقم سے آن لائن پیمنٹ کمپنی کا آغاز کیا اور اس کا نام XCOM رکھا۔ اس ویب سائٹ کی لانچ کے پہلے ہی مہینے میں تقریباً 2 لاکھ صارفین نے خود کو اس ویب سائٹ پر رجسٹر کروا لیا۔ اسی سال XCOM کو پہلے سے موجود کمپنی پے پال میں ضم کر دیا گیا، جو اسی طرح کی سروسز فراہم کرتی تھی، اور سن 2001 میں XCOM کا نام ختم کر کے اسے مکمل طور پر پے پال کر دیا گیا۔ سن 2002 میں پے پال کمپنی کو ای پے نے خرید لیا اور ایلون مسک کو اس کے حصے کے $10 کروڑ مل گئے۔ یہی پے پال اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آن لائن پیمنٹ سروس ہے۔ ناظرین، ایلون مسک یہاں بھی رکا نہیں، بلکہ اب اس نے خلا کو تسخیر کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ ایلون مسک کا ماننا ہے کہ انسانوں کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ انسان مختلف سیاروں پر پھیل جائیں، اور اس ہی لیے اس نے انسانوں کو مریخ پر بسانے کا منصوبہ بنایا۔
اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سن 2002 میں اسپیس ایکس کمپنی کی بنیاد رکھی تاکہ وہ کم خرچ میں جدید راکٹس تیار کر سکے جو انسانوں کو مریخ پر لانے اور لے جانے کا کام انجام دے سکیں۔ سن 2008 تک ایلون مسک نے 3 نئے راکٹس کے ڈیزائن بنائے، لیکن بدقسمتی سے اس کے یہ تینوں راکٹس ناکام ہو گئے اور ایلون مسک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ ایلون مسک کہتا ہے کہ یہ سال میری زندگی کا سخت ترین سال تھا جب میں نروس بریک ڈاؤن کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسی کوشش میں سن 2008 میں اس نے اپنا چوتھا راکٹ فیلکن 1 کے نام سے لانچ کیا جو کامیابی سے زمین کے مدار سے باہر چلا گیا اور ایلون مسک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ یہی نہیں بلکہ ناسا نے اسپیس ایکس کمپنی کو ایسے مزید سستے راکٹس بنانے کا پروجیکٹ بھی دے دیا اور ساتھ ہی $1.5 بلین کی خطیر رقم بھی اس کمپنی کو ادا کر دی۔ سن 2012 میں ایلون مسک ارب پتی بن گیا۔ ایلون مسک نے اب لوگوں کو خلا کی سیر کروانے کا پروگرام بنایا اور اس سلسلے میں کمرشل فلائٹس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی خلا کی سیر کرنا چاہتا ہے تو وہ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس سے رابطہ کر سکتا ہے، البتہ اس سفر کے لیے آپ کو ملینز آف ڈالرز درکار ہوں گے۔ ناظرین، ایلون مسک کا ایک اور کامیاب کاروبار ٹیسلا کمپنی ہے۔ یہ کمپنی اس نے 2003 میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر بنائی۔ اس بار اس کاروبار کا مقصد بجلی سے چلنے والی سستی گاڑیاں بنانا تھا۔ سن 2008 میں اس کمپنی کا پہلا ماڈل متعارف کروایا گیا جس کا نام روڈسٹر تھا۔ ٹیسلا کمپنی کی سب سے کامیاب گاڑیاں ماڈل ایس اور ماڈل ایکس تھیں جن کی بکنگ لوگوں نے 3 سال پہلے ہی کروا لی تھی، اور اب ٹیسلا ماڈل 3 نامی سستی اور جدید ترین گاڑی مارکیٹ میں متعارف ہو چکی ہے جو ایک چارج میں 500 سے زائد کلومیٹر کا سفر کر سکتی ہے۔ اس کار میں خود کار ڈرائیونگ سسٹم بھی موجود ہے، یعنی اگر لمبے سفر کے دوران ڈرائیور کو نیند آ جائے تو یہ گاڑی خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ساتھ ہی اس میں موجود الارم سسٹم ڈرائیور کو نیند سے بیدار کرنے کا کام انجام دیتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک ٹیسلا کمپنی کے 14 لاکھ سے زائد پروڈکٹس فروخت کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین، سن 2006 میں ایلون مسک نے اپنے کزن کی شراکت داری کے ساتھ سولر پاور کی ترسیل کے لیے ایک کمپنی بنائی اور اس کا نام سولر سٹی رکھا۔ 2013 تک یہ کمپنی امریکہ میں سولر پاور کی ترسیل کی دوسری بڑی کمپنی بن چکی تھی اور اس کے کچھ سال بعد ٹیسلا کمپنی نے اس کمپنی کو خرید لیا۔ سن 2016 میں ایلون مسک نے 2 مزید کمپنیوں کا آغاز کیا جن میں سے ایک کا نام نیورا لنک اور دوسری کا نام دی بورنگ کمپنی ہے۔ نیورا لنک نیورو ٹیکنالوجی پر بیس کرتی ہے۔ یہ کمپنی ایسی ڈیوائسز بنانا چاہتی ہے جو انسانی دماغ میں ڈال کر اس سے انسانی دماغ کو کنٹرول کر سکے۔ اگست 2020 میں ایلون مسک نے ایسی چپ بنانے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس چپ سے کئی قسم کی دماغی بیماریوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ایلون مسک نے ایک تقریب میں اس چپ کو استعمال کرنے کا مظاہرہ بھی کیا، لیکن اس کو بعض حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ دی بورنگ کمپنی ٹریفک جام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بنائی گئی۔ اس کا کام زیر زمین کھدائی کر کے گاڑیوں کے لیے نئے راستے بنانا ہے۔ یہ کمپنی اب بھی فعال ہے اور کئی اہم پروجیکٹس پر کام بھی کر رہی ہے۔ ناظرین، ایلون مسک نے سن 2012 میں پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے تیز ترین انٹرنیٹ کی فراہمی کا منصوبہ بنایا۔ اسی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک میں آسمان پر سٹار لنک ٹرین دیکھی گئی جو کہ دراصل سیٹلائٹس تھیں۔ اس سروس کی اہم بات یہ ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی جگہ پر تیز ترین انٹرنیٹ استعمال کر سکیں گے۔ یہ سروس حاصل کرنے کے لیے پہلی بار آپ کو زیادہ رقم ادا کرنا ہوگی، پھر اس کے بعد آپ $99 ماہانہ کی قلیل رقم میں یہ تیز ترین انٹرنیٹ سروس حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین، ایلون مسک اب 49 سال کا ہو چکا ہے اور دنیا کے کئی بڑے ایوارڈز بھی حاصل کر چکا ہے۔ اس نے زندگی میں کئی کامیابیاں دیکھیں اور دنیا کو نت نئی ایجادات سے حیران کر دیا۔
ایلون مسک جیسے افراد یقیناً صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو دنیا کے اس جینیس اور حیران کن شخص کی داستان کیسی لگی؟ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیں۔